دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو کھولنا نہیں اور دوسرے کی پرائیویٹ زندگی کو ٹٹولنا نہیں. اپنی کو اور دوسرے کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے. اللہ کرے ان لفظوں کی تاثیر کو آپ سمجھیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. لوگوں کی جاسوسی ورنہ تم انہیں. پہلے وہ خراب تھے کہ صحیح تھے؟ بات کو سمجھیں. میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خراب ہیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے. فرمایا تم انہیں، گویا تم جس پہلو سے جو اینک لگا کے انہیں دیکھو گے وہی تمہارے سامنے تصویر آئے گی نا. وہی تصویر تمہارے سامنے آئے گی، وہی انداز تمہارے سامنے آئے گا. تو کبھی بھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا. اور مشکات شریف میں اس حدیث کے اگلے لفظ ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسی کے عیب ٹٹول کے لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں بیان کرے گا نا تو یہ نہ سمجھنا میں گھر میں بیٹھا ہوں میری خیر ہے. تو کسی کو چوک میں کسی کی عزت اچھالے گا تو اللہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر تیری رسوائی فرما دے گا. اندر بیٹھے تجھے اللہ رسوا کر دے گا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی. کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ لوگوں کو خراب کر دو گے. پہلے تو اپنی زندگی کھولے نہیں اور کسی کی جی. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بات سن لینا تو بغیر تحقیق کے کبھی اسے آگے بیان نہ کریں. حدیث صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اور یہ آپ نے حدیث نہ یہ زبانی یاد کر لینی ہے. جن سے میری بعد میں ملاقات ہوئی ان سے میں سن لوں گا. ٹھیک ہے جی، سن لوں انشاءاللہ تو کہہ دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سبق یاد بھی رکھنا چاہیے نا جی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو سبق یاد کرنے کی بھی عبادت ڈالے. یہ حدیث آپ نے یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے انوکھا سوال پوچھا کہ حضور جھوٹا ویسے ہوتا کون ہے؟ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا خلاف واقعہ بات کرنے والا جھوٹا ہے یا لطیفے زیادہ سنانے والا جھوٹا ہے؟ جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہے یا جو پیسے ہونے کے باوجود مرتا مرتا پھرتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ کون ہے جھوٹا؟ کیا خوبصورت لفظ ہے. کمال والے نبی نے کمال ہی ارشاد فرمایا ہے. رحمت والے نبی نے رحمت والا ارشاد ہی فرمایا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے، لفظ یاد رہنے چاہیے آپ کو. فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے اور آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ کس بات پر یقین کرتا ہے؟ انج ہویا ہووے گا، انہیں آکھیا ہووے، انہیں کیتا ہوئے. بھائی یہ تو گا گی گا چھٹ دے، تو تحقیق کر. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ذرا ٹٹول کے دیکھ تو صحیح. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آئے تو اسے شراب بھی نہ کہنا. شراب پینا اور ہے، شراب کا عادی ہونا. کسی کو مجرم نہ کہہ دینا. ایسا نہ ہو اس کی دعائی ہو جائے یہ شرابی ہے شرابی ہے، وہ ساری زندگی داغ ہی دھوتا پھرے، اس کے وجود سے اتر ہی نہ سکے. لوگوں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ پھر کیا مطلب لیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کے گھر میں چور آئے ہو، گن پوائنٹ پہ اسے کہا ہو ہم بھی پیتے ہیں تو بھی پی. کسی مجبوری میں پھنس گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور تجھے سوائے تیری ملاقات ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ عورت ننگے سر بازار میں دوڑتی جا رہی ہو تو اسے بے پردہ نہیں کہنا. حضور کیوں؟ فرماتے ہو سکتا ہے بیچاری کے گھر میں سانپ نکل آیا ہو اور ہوش ہی نہیں رہی دوپٹہ لینے کی اور بھاگ نکلی ہے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی. یوں ہی کوئی بے وفا. میں راہ والی سے نکلتا ہوں تقریر کر کے تو ایک دوست میرے پچھلے دنوں ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نے آپ کے آگے ہاتھ کیا آپ نے سلام ہی نہیں لی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور تو نہیں میں کو گناہ کیتا؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا یار میں انسان ہو سکتا میں نے تجھے دیکھا ہی نہ ہو. میرا مزاج ہے کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی. یہ چند دن پہلے ہزاروں کا اجتماع تھا،
میں بیٹھ جاتا ہوں، جتنے لوگوں نے ملنا ہے جب تک مل نہیں لیتے میں جاتا نہیں، میں جاتا نہیں۔ مجھے سیکیورٹی کے حضرات نے کہا کئی دفعہ کہ آپ اجتماع بڑا ہو تو نکل آیا کریں، ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ جلدی اجتماع کو خالی کریں، آپ کھڑے رہتے ہیں تو لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایک شخص یار مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میری کیا حیثیت ہے، تو میں چند منٹ کھڑا رہوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، گھر ہی جانا ہے نا۔ میں نے کہا یار کسی وجہ سے میں نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی ایسا، اور پھر ایک اور بھی تو بات ہے نا، ہو سکتا ہے میرے ذہن پہ کوئی ٹینشن ہی سوار ہو۔ میں نے کہا پہلے کبھی نہیں کہتے تسی اگے ہر باری لیندے ہو، تساں ادھر نہیں لئی، تو میں کہا ایک باری تو انج بھی معاف کرنا چاہیے بندے نے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا کہیں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، لیکن ہم چھوڑنے کو بات تیار ہے، سمجھا کریں ان چیزوں کو اور ان پر ہمیشہ غور رکھا کریں۔ پہلی بات یہ کہ کسی بھی سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہ کریں۔ پہلے تو ہمیں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، آپ کہیں یار جب میرے ساتھ ہوگی میں دیکھا جاؤں گا، دیکھی جائے۔ مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا، اس نے کہا فلاں بندہ بڑا متکبر ہے، میں کہا یار میرے نہ تو جدو ملتا ہے صحیح ملتا ہے، تو میں تیری بات کیسے مان جاؤں؟ نہیں آپ تجربہ کریں۔ میں نے کہا مجھے ضرورت کیا ہے تجربہ کرنے کی، مجھے حاجت ہی نہیں، اس لیے کہ جب میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس کے اندر میں نے تکبر تیرے ساتھ کرتا ہے تو جان تیرا خدا جانے، جب میرے ساتھ کرے گا تو میں تحقیق بھی کر لوں گا، چھوڑے کیا ضرورت ہے اس بات کو، جی فلانا بندہ اس میں بڑی آکڑ آ گیا، جی 4 پیسے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار نہیں، میں تو جب بھی گیا ہوں کرسی چھوڑ کے ملا ہے، تو میں کیسے تیری بات مان جاؤں کہ اس کے اندر یہ بات ہے، میں کیسے یہ تیرا تصور مان، فلانا بندہ جی وہ چھوڑیں آپ، جب آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو تحقیق بھی ہو جائے گی۔ ہم منٹ لگاتے، قرآن مجید نے جو ہمیں تلقین کی اس کو سمجھے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 6، سورت کون سی ہے جی؟ آیت نمبر پارہ 27 26واں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو فرمایا فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر، افواہوں پر عمل نہ کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ میں اکثر کہتا ہوں کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، قریب جا کے دیکھ اور عاجزی سے دیکھ، تجھے بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ تو جب بھی دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے یا جی، اور میں نے اتنے انج ہوں، میں کہ بھائی کدی گیا بھی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے تو نے بات کر دی ہے، آ پہلے چل تو صحیح، دیکھ تو صحیح۔